اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کی حکمران بن جائے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ چہرے پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جیسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اپنا سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کی پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار دو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائے کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہو تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زرین لگتے ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستو تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کی بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں مت کرو جہاں کی عورتیں بدتمیز اور جھگڑالو ہو۔ جہاں عورتیں مردوں پر حکمرانی کی خواہش رکھتی ہو وہاں بھی رشتہ نہ کرو، اور جہاں عورتوں کا کردار گھر کے امن و سکون کو متاثر کرتا ہو وہاں بھی اپنی بیٹی کو نہ بھیجو۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کرے، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتی ہے جو حاصل نہ ہو سکا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کے مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے
اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کہتے ہیں سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔